امریکی صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جی اعلان کیا ہے اور واضح طور پر کہ اب ہم نے کنٹرول حاصل کرنا ہے وینزویلا پہ. وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کی ان کی تصدیق بھی کر دی اور ان کی مختلف تصاویر بھی شائع ہو چکی ہیں اور میڈیا کو ریلیز بھی کی جا چکی ہیں کہ ان کو کس طریقے سے غیر انسانی سلوک کیا گیا. ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں, ان کی آنکھوں پہ پٹیاں اور سیاہ اینک لگا کے ان کو مخصوص قیدی والے لباس میں لے جایا گیا اور مختلف تصاویر جاری کی جا رہی ہیں اور یہ امریکن میڈیا اور مغربی میڈیا جاری کر رہا ہے. اب یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا رول ہے, یہ تو جب کوئی ایگزامن کرے گا تب پتہ چلے گا, لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اب ان کو لے جایا جا چکا ہے اور اب ان کو نیو یارک میں منتقل کیا جائے گا اور ان پہ مقدمات چلائے جائیں گے. اور صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کسی اور نے بھی وینزویلا میں مزاحمت کی تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی مزاحمت کرے گا وینزویلا میں امریکہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو گرفتار صدر کے ساتھ کیا گیا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ وینزویلا کے عوام جو ہیں وہ تسلی رکھیں اور اب اس وینزویلا کے معاملات اور امور مملکت جو ہیں ہم براہ راست خود چلائیں گے. اس کے بعد اگلا جو وزیر داخلہ ہیں جی وینزویلا کے, وہ آئے ہیں عوام کے درمیان اور کمانڈو کے لباس میں اور بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے ایک پرجوش خطاب کیا ہے وینزویلا کے عوام سے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بحران سے نکلیں گے اور کسی بھی صورت میں سرنڈر نہیں کریں گے, مزاحمت کریں گے, اپنے ملک کی آزادی کو کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. جبکہ ایک اور خاتون جو ہیں پہلے سے وہ منظر عام پہ آ گئی ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو آئندہ وینزویلا کی قیادت دی جائے گی اور ان کا براہ راست پہلے سے ہی وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھیں اور اندر سے جڑیں کاٹنے میں مصروف تھیں. یہ تو ہے وینزویلا کی صورتحال. اور وینزویلا پہ یہ حملہ کیوں کیا گیا اور کیا وجہ تھی, یہ ہے اصل خبر. کیونکہ امریکی صدر کمانڈ کی سربراہ خاتون سربراہ ہیں جنرل لورا, انہوں نے کھل کر بات کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لاطینی امریکہ میں امریکہ کی توجہ جمہوریت پر نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہاں پہ جو معدنی وسائل ہیں, معدنی ذخائر ہیں چھپے ہوئے, اصل معاملہ ان پہ ہے. تیل ہے, لیتھیم ہے, سونا ہے, نایاب معدنی وسائل ہیں اور اس پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے اور وہی ذخائر جو ہیں, اسٹریٹجک ذخائر جو ہیں, ان پہ ہماری نظر ہے اور اصل معاملہ یہی ہے. کیونکہ وینزویلا میں جی تیل کے جو ذخائر ہیں وہ بے پناہ ہیں اور تیل کے اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ شاید سعودی عرب سے بھی زیادہ ہیں اور چائنا جو ہے وہ سب سے بڑا خریدار تھا. یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے. اصل معاملہ وہی ہے کہ معدنی وسائل. اور اب ذرا تھوڑا سا اس کو انٹر لنک کر لیں اگر پاکستان کے ساتھ, تو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی جو ایک بیگ پیش کیا تھا, ٹرے پیش کی تھی جیسے سیلز مین کرتے ہوتے ہیں, تو وائٹ ہاؤس میں, اور وائٹ ہاؤس نے تصویر جاری کی تھی اور اس میں بھی یہی پاکستان میں موجود جو معدنیات ہیں وہ ایک ماڈل کے طور پہ, ایک سیمپل کے طور پہ وہ پیش کیا گیا تھا کہ جناب آئیں اور ہمارے جو ہے معدنیات جو ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں. پھر FWO جو کہ فوج کا ہی ایک ذیلی ادارہ ہے, اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کروایا گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں. جناب فیلڈ مارشل پیچھے اس کے کھڑے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی کھڑے ہیں, تو وہ بھی امریکی ایک کمپنی تھی, اس کے ساتھ FWO کا کروایا گیا تھا. حالانکہ FWO کا کوئی تعلق نہیں ہے معدنی وسائل سے, معدنی ذخائر سے, زیر زمین جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور FWO کا کام ہے سڑکیں بنانا, پل بنانا, تعمیراتی کام کرنا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن وہ سب کچھ کیا گیا تھا. اس کا مطلب آپ ذرا تھوڑا سا ریکال کرتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے جو امریکہ کی اس وقت ضرورت ہے توانائی کے معاملے میں, وہ چیزیں فیلڈ مارشل نے ان کو پیش کی تھیں اور ساتھ شہباز شریف صاحب کو بھی لے کے گئے تھے. تو اب آتے ہیں ذرا واپس پاکستان کی داخلی صورتحال پہ. یہ صرف معاملہ وینزویلا اور امریکہ تک نہیں بلکہ ایک پیغام ہے امریکی صدر کی طرف سے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کہیں بھی چڑھ دوڑ سکتے ہیں اور یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ امریکہ نے دوسرا آپریشن کیا ہے. پہلا آپریشن ایبٹ آباد میں کیا تھا اسامہ بن لادن کے لیے, اور دوسرا آپریشن یہاں پہ کیا ہے کہ وہ وینزویلا کے صدر کو ہی اٹھا کر لے گئے. بہرحال پوری دنیا میں اس پہ تنقید ہو رہی ہے. کمبوڈیا نے تنقید کیا ہے اور دیگر ممالک نے بھی اس ساری صورتحال پہ تنقید کی ہے اور اس کی مذمت کی ہے جس طریقے سے امریکہ نے یہ کام کیا ہے. بہرحال
اگلی خبر آتے ہیں جی پاکستان کے اب داخلی معاملات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی حالات و واقعات جو ہیں وہ کافی بگڑے ہوئے ہیں. اور اب جو بات چیت ہے عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات، تو عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات، مذاکرات، پی ٹی آئی، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اب کچھ ایسی خبریں دی جا رہی ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ تو انیشیٹ کیا ہے مذاکرات کا جناب نواز شریف صاحب نے، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں. اور دوسری خبر آ رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں. اب یہ دو، پہلے تو ذرا ہم جائزہ لے لیتے ہیں، آتے ہیں اس خبر کی طرف. پہلے جائزہ لے لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ جی محمود اچکزئی صاحب کے ذریعے رابطہ کیا تو سنجیدہ کتنے. پہلی ذرا بالکل جو منطق کی بات ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو عمران خان کے جو ہیں اسی طریقے سے دشمن ہیں جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے تھے. اور اس وقت اگر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور مسلم لیگ نواز کو سب سے زیادہ اپوز کر رہا ہے وہ ہے عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ پنجاب جن کا قلعہ تھا وہ چھینا ہے عمران خان نے، اور پیپلز پارٹی بھی وہ قلعہ نہیں لے سکی تھی واپس. اس کی حسرت رہی کہ ایک دفعہ ان کی حکومت بن جائے پیپلز پارٹی کی پنجاب میں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. تو عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے لاہور سے، پنجاب سے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے آلے شریفیہ کو، اور وہاں سے اس کا نام و نشان مٹا دیا. اور نہ صرف وہاں پہ حکومت بنائی 2018 میں اور عثمان بزار وزیر اعلیٰ بنے، بلکہ اس سے اگلا الیکشن بھی 2024 کا بھی پاکستان تحریک انصاف جیت گئی بغیر بلے کے نشان کے اور میجورٹی کے ساتھ. لیکن فارم 47 جعلی تقسیم کیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، اور یہ ہماری فوجی قیادت بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ اصل کون جیتا تھا اور ہم نے فارم 47 کس کو دیا. ابھی 26 نومبر جب نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا، اور اس نوٹیفیکیشن کو روکا ہی اس لیے گیا تھا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے، اسی لیے روکا گیا تھا کہ پہلے آپ عمران خان کا مکو ٹھپیں. 2-3 باتیں تھیں، ایک فیض حمید صاحب کو ٹھکانے لگائیں اور ایک عمران خان صاحب کا مکو ٹھپیں. اور جب بند کمروں میں یہ میسج دے دے کے تنگ آ گئے تو نواز شریف صاحب خود آ گئے تھے میدان میں 26 نومبر 2025 کو کہ جناب عمران خان اکیلا نہیں ہے قومی مجرم، بلکہ عمران خان کے ساتھ باقی بھی ہیں، ان کو بھی سزائیں دیں. عمران خان کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو بھی دیں. پھر یہ کل تک ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، ابھی 3 دن پہلے کا آپ میٹیریل اٹھا کے دیکھ لیں، جب سہیل افریدی صاحب نے وزٹ کیا لاہور کا، وہ خبریں نکال کے دیکھ لیں کہ سہیل افریدی صاحب کے ساتھ کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور 9 مئی اور 9 مئی کی سزائیں، اور پھر مطالبہ مسلسل کیا گیا نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کی طرف سے کہ جناب آپ 9 مئی کے مقدمات میں ان سب کو الٹا لٹکا دیں، فیض حمید کو لٹکا دیں. پھر خبریں بھی آئیں کہ جناب فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن گئے. تو اس لیے یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل 100% جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. اور یہ صرف ایک وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ہمدردیاں حاصل کی جائیں. پھر نواز شریف صاحب عمران خان کے لیے بڑے فکر مند ہیں، اور نواز شریف صاحب بڑے جمہوری ہیں، بڑے انقلابی ہیں، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ وہ تو خود کہہ. پھر یہ ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک ملاقات کروا دیں. ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی. محمود خان اچکزئی صاحب کی ملاقات کروا دیں، راجہ ناصر عباس صاحب کی ملاقات کروا دیں، ملاقات نہیں کروائی جا رہی. سہیل افریدی صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، بلکہ اس کے اپوزٹ فل ڈوز دی جا رہی ہے علیمہ خان صاحبہ پہ، ان کی بہنوں پہ واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ بات تو آپ پھاڑ دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے نظروں کا دھوکہ کہ ہم بظاہر کہیں گے جی ہم دیکھیں اچکزئی صاحب کو کے ذریعے سے انگیج کریں. اب اچکزئی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ پایہ ہیں، بہت زیادہ ذہین پرانے لیڈر ہیں، اور ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن
وہ اس ساری صورتحال میں یہ جو الیکشن چوری ہوا ہے، اچکزئی صاحب شہباز شریف صاحب بھی کھل کر تنقید کرتے ہیں، ایاز صادق صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور نواز شریف صاحب سے ان کی جب ملاقات ہوگی تو تب بات کریں گے. وہ میسج کنوے کرتے رہتے ہیں کہ جناب وہ پرانا نواز شریف کدھر ہے، وہ پرانا نواز شریف مجھے چاہیے جس کی میں نے فیور کی تھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا جو دھرنا آیا تھا اس وقت، مجھے وہ والا چاہیے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے سپورٹ، اور وہ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ ڈٹ جائے، نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے ڈٹ جائیں، لیکن پتہ چلا راتوں رات نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف صاحب کے ذریعے عمران خان کے ساتھ اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی ہیں. اور اس پہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے. دوسرا صرف ایک وجہ ہے، پھر دوسرا آ جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل عمران خان کو مائنس نہیں کرنا چاہتے، ہم تو کسی جماعت کو بھی مائنس نہیں کرنا چاہتے، ہم عمران خان کی بھی شرط نہیں رکھی کہ ان کو مائنس کیا جائے، ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات ہو، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے اور کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. تو جناب پچھلے سال یہی اپوزیشن تھی، ان کے ساتھ طویل نشستیں ہوئیں، یہی اسپیکر صاحب تھے ایاز صادق صاحب، کئی نشستیں ہوئیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور جب مذاکراتی کمیٹی نے یہ کہا کہ ہماری ملاقات کروا دیں عمران خان کے ساتھ، تو ایاز صادق صاحب بھی دوڑ گئے، شہباز شریف صاحب بھی دوڑ گئے، رانا صاحب بھی دوڑ گئے اور خواجہ صاحب بھی دوڑ گئے، سب دوڑ گئے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کام نہیں کروا سکتے، ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار اور وہ ختم ہو گئے تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ تو ایک بات. دوسری بات ہے کہ ابھی تک لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ نہیں لگایا جا رہا، نہ قومی اسمبلی میں اور نہ ہی سینٹ میں. قومی اسمبلی کا لگانا ہے مسلم لیگ نواز ایاز صادق صاحب نے، اور سینٹ میں لگانا ہے پیپلز پارٹی گیلانی صاحب نے. تو دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے، ہم اوپر سے پوچھ کر بتائیں گے. تو یہ تو ہے گراؤنڈ ریئلٹی اور یہ حقیقت. اور کسی بھی صورت میں عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کا کہ وہ مریم صاحبہ کا راستہ روک رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو اپنے سیاسی مفادات کا سودا کر رہے ہیں. تو وہ ایسا بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی تو پالیٹکس ہی جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے شروع ہوتی ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ وہاں سے پالیٹکس ان کی شروع ہوتی ہے. سیاسی سفر کا آغاز جنرل جیلانی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اس وقت کے پنجاب کے، وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ جناب یہ چیز. اس کے بعد آتے ہیں شہباز شریف صاحب. اب عمران خان رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نے کبھی مائنس عمران خان کی شرط نہیں رکھی اور نہ ہی سیاسی طور پر اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو جی بالکل تیار ہیں، اور یہ جو مذاکرات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہنے پہ. اور شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے بھی مشورہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی مشورہ کیا ہے، اور ان کے مشورے سے اور ان کی اجازت سے ہی، بلکہ وہ کہنا چاہیے ان کے حکم پر ہی یہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے عمران خان کو پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے. جو وزیر اعظم نے بار بار ڈائیلاگ کی آفر کی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وزیر اعظم نے جو ہے وہ بغیر کسی کو کنسلٹ کیا ہے. ان کی پارٹی کی جو ہے وہ اپروول اور پارٹی لیڈر کی اپروول، اور یقیناً انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا ہوگا کہ میں یہ بات جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں یقیناً اعتماد میں لیا ہوگا اور کہ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور اس لیے اس میں کوئی شک نہیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے شہباز شریف صاحب کو آگے کیا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر بات کریں. تو اس ساری بات کا مقصد کیا ہے، اب اس پہ آتے ہیں ذرا. یہ صرف ہے ٹائم گین کرنے کا معاملہ ہے جی، اور ٹائم گین کیا جائے اور انگیج کیا جائے، لنگر آن کیا جائے، مذاکرات کا لالی پاپ دیا جائے، جبکہ دوسری جانب جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا سال 2026 ہی عمران خان صاحب کی رہائی کا سال نہیں ہے، اور ابھی تک مزید حالات خراب ہوں گے، مزید سختیاں کی جائیں گی، کیونکہ سہیل افریدی صاحب لاہور جاتے ہیں، لاہور جانے سے پہلے کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور 700 لوگ صرف لاہور سے گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کو ایک راستہ دیا گیا اور ان کو ایک موقع دیا گیا، ان کے لیے سپیس کریٹ کی گئی، یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا راستہ روکا جاتا، کیونکہ اگر ان کو سپیس دی جاتی تو پھر موٹر وے پہ سروس ایریاز جو ہیں، کھانے پینے کی جو شاپس ہیں وہ بند نہ کی جاتی، اور چائے کافی کی دکانیں بند نہ کی جاتی، پھر لاہور جا کے سڑکیں بند نہ کی جاتی، اور 700 لوگوں کو نہ اٹھایا جاتا، ان کو جیلوں میں نہ ڈالا جاتا، ان پہ مقدمات نہ درج ہوتے۔ تو یہ سب کچھ جو ہوا یہ حالات اس وقت تبدیل ہوئے۔ پھر اگلی بات یہ بتاؤں کہ سہیل افریدی کے دورہ لاہور کی کوریج روکنے کے لیے ٹیلی ویژن چینلز کو باقاعدہ طور پہ احکامات دیے گئے کہ آپ نے سہیل افریدی کی کوریج نہیں کرنی اور اس کو بالکل لو پروفائل پہ رکھنا ہے۔ یہ ٹیلی فون کیے گئے، باقاعدہ طور پہ احکامات صادر کیے گئے بیورو چیفز کو اور ڈائریکٹر نیوز کو، میڈیا مالکان کو یہ کہا گیا، کیونکہ شروع میں یہ بتایا گیا کہ اس کو ذرا پہلے تو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، پروپیگیٹ کریں کہ کوئی آیا ہی نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ جب دیکھا کہ لوگ تو آ رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج شروع کر دی ہے، پھر قومی ذرائع ابلاغ ہمارے وہاں سے غائب کروا دیا گیا۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے اس ساری صورتحال کا، کبھی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بہت انقلابی ہیں، کبھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب آتے ہیں کہ نہیں فیلڈ مارشل نے بھی اجازت دے دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کا ذہن میں رکھیے گا، 8 فروری 2026 جو کہ کال دی ہوئی ہے، اس کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہ مومنٹم بن رہا ہے، اس مومنٹم کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کی توجہ ہٹانے کے لیے تحریک تحفظ پاکستان، کیونکہ 8 فروری کو وکلا نے بھی کرنا ہے احتجاج، اور تاجروں نے بھی کرنا ہے، اور ٹرانسپورٹرز نے بھی کرنا ہے، طلبہ نے بھی کرنا ہے، ایک بڑے کسانوں نے بھی کرنا ہے، ایک بڑے پیمانے پر یہ ساری ایک ایکٹیویٹی ہونی ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہوگی جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں۔ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کو اس معاملے میں ذرا تھوڑا سا الرٹ رہنا چاہیے کہ